السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ برادران اسلام اور اسلامی خواتین، ناظرین و ناظرات، محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب اصول ثلاثہ کی شرح کی کوشش کی گئی ہے اور دقت کے ساتھ اس کے سمجھنے کی طرف دھیان دیا گیا ہے۔ یہاں رسالہ کے نام کے تعلق سے تھوڑی سی بات ہے کہ اس رسالہ کا نام الاصول الثلاثہ ہے یا ثلاثۃ الاصول ہے، اس کا نام اصل میں کیا ہے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ رسالہ کا اصل نام یہی ہے الاصول الثلاثہ، اور یہ بات کہی گئی ہے محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے از خود اس رسالہ کے اندر ایک بات کہی ہے، اور اس میں جو عبارت انہوں نے اپنائی ہے اس میں الاصول الثلاثہ کا لفظ آیا ہے، تو اسی سے لوگ ماخوذ سمجھتے ہیں یہ نام۔ ذرا دیکھیے وہ کیا ہے۔ کہتے ہیں فَإِذَا قِيلَ لَكَ، اور جب آپ سے کہا گیا یا کہا جائے مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ، یہی بات ہے، وہ تینوں اصول کون ہیں؟ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا، جن کی معرفت انسان پر واجب ہے۔ تو آپ کی عبارت الاصول الثلاثہ، یہی سے کتاب کا نام لوگوں نے لیا ہے کہ کتاب کا اصل نام الاصول الثلاثہ ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے علماء نے اس کتاب کا اصل نام ثلاثۃ الاصول بتایا ہے۔ جن علماء نے کہا ہے کہ اس کتاب کا اصل نام ثلاثۃ الاصول ہے، شیخ عبد الرحمن بن قاسم، جامع الدرر الثنیہ، آپ رحمہ اللہ حجاز کے چوٹی کے علماء میں سے ایک ہیں، اور آپ نے اپنے حاشیہ کے اندر یہ بات کہی ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو اسے دیکھ سکتے ہیں، الوجازہ فی شرح الاصول الثلاثہ۔ کتاب کا نام ایسے ہی رکھا گیا ہے، لیکن اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کتاب کا اصل نام ہے ثلاثۃ الاصول، صفحہ 12 پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مجموع مؤلفات محمد الشیخ محمد، اس کے اندر بھی کتاب کا نام ہے شرح ثلاثۃ الاصول، یعنی ثلاثۃ الاصول یہاں نام دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر صالح الفوزان نے بھی اس رسالہ کا نام کہا ہے فبین ایدینا ہذہ الرسالہ، ہمارے سامنے یہ رسالہ ہے رسالۃ ثلاثۃ الاصول، تو انہوں نے بھی اس کا نام ثلاثۃ الاصول بتایا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں گے شرح الاصول الثلاثہ، شرح الاصول الثلاثہ از صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان۔ ایسے ہی محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے اس کی شرح کرتے ہوئے جب اس کے پرنٹ کی، اس کے چھاپنے کی اجازت دی ہے، تو وہاں لکھا ہے فلا مانع من تبع حاشیتنا علی کتاب ثلاثۃ الاصول، تو آپ نے بھی اس کا نام ثلاثۃ الاصول رکھا ہے۔ اسی طریقے سے شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بھی اس کی جو شرح کی ہے، جن کا انتقال 1420 ہجری میں ہوا ہے، اور محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کا انتقال 1421 ہجری میں ہوا ہے، انہوں نے بھی اس کا نام شرح ثلاثۃ الاصول رکھا ہے۔ تو گویا کہ دو نام لوگوں نے اس کا پسند کیا ہے، الاصول الثلاثہ، یہ ماخوذ ہے خود رحمہ اللہ کی ایک عبارت سے جو کتاب کے اندر موجود ہے، اور باقی لوگوں نے اس کا نام رکھا ہے ثلاثۃ الاصول، اور ان علماء کا نام میں نے ذکر کر دی ہے، شیخ عبد الرحمن القاسم، اسی طریقے سے محمد بن صالح العثیمین، شیخ ابن باز، اور اسی طریقہ سے شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان۔ ان سارے ائمہ اور علماء کبار نے اس رسالہ کا نام ثلاثۃ الاصول رکھا ہے، اور مؤلف رحمہ اللہ کی جس عبارت سے یہ نام ماخوذ ہے اس میں ہے
الاصول الثلاثہ، تو یہ دو نام الاصول الثلاثہ اور ثلاثۃ الاصول، دو نام سے رسالہ یاد کیا جاتا ہے۔ یہ رسالہ کے نام کے تعلق سے تھوڑی سی بات ہے۔ اس رسالہ کی طبعات، یہ کب یہ کتاب کہاں کہاں چھپی ہے، مشہور طبعات، طبعہ ادارۃ الطبعات المنیریہ مصر، یہ کتاب وہاں چھپی۔ اسی طریقے سے طبعۃ الدار المعارف المصریہ، اس مطبعہ سے بھی کتاب چھپی۔ طبعۃ المکتب الاسلامی 1389 ہجری میں وہاں سے چھپی۔ مطبعہ تمدن خرطوم، یہاں سے بھی کتاب چھپی۔ ایسے ہی الجامع الفرید المطبوع کے ضمن میں بھی صفحہ 237 سے 277 تک میں یہ رسالہ وہاں موجود ہے، مؤسسۃ مکہ للطبع والاعلان۔ اسی طریقے سے 6 نمبر پر طبعہ مکتب الامام البخاری الدار السلفیہ للنشر والتوزیع والبحث العلمی، وہاں سے بھی یہ کتاب چھپی ہے، مصر کے اندر ہے۔ نمبر 7 اس کتاب مطبعہ المنار 1340 ہجری میں وہاں سے چھپی ہے۔ نمبر 8 المجموعۃ العلمیہ السعودیہ من نفائس الکتب الدینیہ والعلمیہ، اس کے ضمن میں بھی یہ رسالہ پرنٹ ہو کر کے منظر عام پر منظر شہود پہ آیا ہے۔ اور یہ جو آخر میں نے ذکر کی ہے المجموعۃ العلمیہ السعودیہ من نفائس الکتب الدینیہ والعلمیہ کے ضمن میں یہ جو چھپی ہے، اس کے تعلق سے واضح رہے کہ اس طبعات پر اشرف بن عبد المقصود بن عبد الرحیم کا تعلیق ہے، جو رسالہ کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے اور بہت اہم ہے۔ تو یہ اس رسالہ کے طبعات کے تعلق سے میں نے گفتگو کی ہے، اور اسے ہی پتہ چلتا ہے کہ کتاب کی بڑی اہمیت ہے اور لوگوں نے اس کتاب کو بڑی اہمیت کی نظر سے دیکھا ہے۔ یہ 8 نمبر پر میں نے دکھایا۔ 9 نمبر مطبع المدنی 1380 ہجری میں یہاں سے رسالہ چھپا ہے۔ طبعۃ مطبع النہدہ الحدیثیہ مکۃ المکرمہ، یہاں بھی ضمن المجموعۃ العلمیہ السعودیہ میں درر علماء السلف الصالح، اسی مجموعہ کے اندر بہت سارے رسائل ہیں، اس میں یہ رسالہ بھی موجود ہے۔ نمبر 11 مجموعۃ الرسائل السلفیہ، یہ اس کے اندر بھی موجود ہے۔ الشیخ علی بن عبداللہ الثقیبی، یہ ہے 1402 ہجری میں یہاں سے چھپی ہے، اور اس کے اندر یہ صفحہ 1 سے 51 تک میں یہی چیز موجود ہے۔ نمبر 12 مطبع سفیر بالریاض، یہاں سے بھی یہ چھپی ہے، نشر الدار ابن خزیمہ بالریاض 1414 میں، اور کشف شبہات کے ساتھ چھپی ہے۔ نمبر 13 طبعات یہ اسی طرح سے من جانب جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ، یہ ضمن مؤلفات الشیخ الامام محمد بن عبد الوہاب، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے تمام رسائل 2 جلدوں میں اکٹھا کر دیے گئے ہیں، اسی میں سے یہ رسالہ بھی ہے، اس میں داخل ہے۔ اور 14 نمبر پر مؤسسۃ مکہ للطبع والاعلان، جیسا کہ اس سے پہلے تذکرہ کیا جا چکا ہے، بس محقق یہاں دوسرے ہیں۔ یہ رسالہ شیخ عبدالعزیز اور شیخ محمد علی عبداللہ الجمعہ کی اشراف میں رسالہ وہاں چھپا ہے۔ 15 نمبر دار المعارف مصر محمد شاکر اور علی محمد شاکر رحمہ اللہ کی تحقیق سے چھپی ہے۔ تو اس کی بہت ساری طبعات ہیں، اور یہ ساری چیزیں دلالت کرتی ہیں کہ اس رسالے کی بڑی اہمیت ہے۔ اس رسالے کا نام اور اس کی طبعات کے تعلق سے میں گفتگو کر چکا ہوں۔ رسالے کے مضامین یعنی اس کے محتویات کیا ہے؟ یہ رسالہ علمی انداز میں سورہ عصر کے مضامین کی وضاحت سے شروع ہوتا ہے، پھر توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور ولا برا سے ہوتے ہوئے شرک کے قباحت کو بیان کرتا ہے، پھر ان 3 اصولوں پر جا کر کے مرکوز ہو جاتا ہے جو اس رسالہ کا اصل مضمون ہے، جن 3 اصولوں کی معرفت ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ یعنی واضح دلائل کے روشنی میں مؤلف رحمہ اللہ نے اللہ کی معرفت، دین کی معرفت، رسول کی معرفت کو پیش کیا ہے۔
اور رسالہ کا اصل مضمون بھی یہی ہے، جیسا کہ اس کے نام سے بھی مترشح ہوتا ہے۔ آخر میں طواغیت کی شناخت نیز یہ رسالہ اپنے اندر دیگر کئی جانبی علمی اور عقدی نکات کو بھی شامل ہے، جسے بوقت شرح انشاءاللہ واضح کیا جائے گا، اور ہم نے واضح کر دی ہے شرح کے اندر، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ اصل مضمون ہے رسالہ کا، اسے ہر بندے کو پڑھنے سے پہلے سمجھنا چاہیے تاکہ اسی ذہن سے پڑھے اور اس کو پائے۔ اس رسالہ کی بہت ساری شرحیں کی گئی ہیں، اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ علماء نے اس کو بہت اہمیت دی ہے۔ چند شروحات کا تذکرہ میں یہاں کر دیتا ہوں۔ شرح ثلاثۃ الاصول شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی ہے۔ شرح ثلاثۃ الاصول فضیلۃ الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی ہے۔ الاصول فی شرح ثلاثۃ الاصول تالیف شیخ عبداللہ المحمد الیحییٰ کی ہے۔ نمبر 4 شرح و تیسیر الاصول الثلاثہ تالیف شیخ محمد منیر آدم کی ہے۔ نمبر 5 الوجازہ فی شرح اصول الثلاثہ، یہ شیخ علی بن خدیر الخدیر کی ہے۔ نمبر 6 شرح ثلاثۃ الاصول عبد الرحمن بن ناصر البراق کی ہے۔ نمبر 7 شرح الاصول الثلاثہ المختصر از ابو عبداللہ احمد ابن عمر بن مساعد الحازمی کی ہے۔ تو یہ تقریباً 7 شرحوں کا تذکرہ میں نے یہاں کیا ہے، اور بہت ساری شروحات ہیں، ان کا تذکرہ بھی میں انشاءاللہ انہی اوراق کے ساتھ اور انہی ترتیب کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ بہرحال جو شرحیں اہم تھیں جن کا تذکرہ میں نے کیا ہے وہ یہی ہے جو باضابطہ چھپ چکی ہیں اور منظر شہود پر آ چکی ہیں، اور طلبہ اور معلمین سے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بعض شرحیں کیسٹوں میں ایڈیو میں موجود ہیں، ان کیسٹوں میں ریکارڈ یہ رسالہ جن کیسٹوں میں یہ رسالہ یہ شرح کی شکل میں موجود ہے، اور جن لوگوں نے شرح کی وہ بہت سارے لوگ ہیں، جیسے شرح و سماعت شیخ ابو عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ، یہ کیسٹ میں موجود ہے، اس کو کیسٹ شرح فضیلۃ الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، شرح فضیلۃ الشیخ صالح بن محمد الحیدان رحمہ اللہ، شرح فضیلۃ الشیخ صالح بن فوزان الفوزان، شرح فضیلۃ الشیخ محمد امان الجامی، شرح فضیلۃ الشیخ صالح بن عبدالعزیز، شرح الشیخ محمد الفراج، شرح الشیخ صالح السہیمی، شرح الشیخ عبید الجابری، شرح الشیخ عبداللہ السبت، شرح الشیخ عمر العید، شرح الشیخ عبداللہ السعد، شرح الشیخ عبداللہ الغنیمان، شرح الشیخ شرح حاشیۃ الاصول الثلاثہ للشیخ صالح العبود، وائس چانسلر رہ چکے ہیں مدینہ یونیورسٹی کے سابق میں، 11 کیسٹوں میں موجود ہوں گے۔ نمبر 15 شرح الشیخ زید المدخلی، ان کے یہاں کیسٹ کی پوری تعداد 7 ہے، اور شرح الشیخ خالد بن عبداللہ بن محمد المصلح، یہ 9 کیسٹوں کے اندر تقریباً موجود ہیں۔ تو یہ 16 علماء ایسے ہیں جنہوں نے ایڈیو کی شکل میں اس کو تیار کیا۔ انہی میں سے بہت سارے لوگوں کی ایڈیو کی شکل بعد میں کتابی شکل دے دی گئی ہے، جیسا کہ تذکرہ کیا ہے میں نے محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ، یہ سارے لوگوں کی ایڈیو ہی سے ان کی شرحیں تیار کی گئی۔ رسالہ کی بعض تعلیقات اور حواشی، یعنی حاشیہ بھی اس پر لگایا ہے بہت سارے علماء نے۔ حاشیۃ ثلاثۃ الاصول، یہ شیخ عبد الرحمن بن محمد القاسم کی ہے، انہوں نے سب سے پہلے اس بات کو اجاگر کی ہے کہ اس کتاب کا اصل نام ثلاثۃ الاصول ہے، اور یہاں شرح میں تعلیق میں کہا بھی ہے حاشیۃ ثلاثۃ الاصول۔ اور یہ رحمہ اللہ کا انتقال تو 1392 میں ہو گیا ہے، لیکن ان کا یہ حاشیہ 1375 کے اندر دمشق کے مطبع الترقی کے اندر یہ چھپی ہے، سن 1375۔ اسی طریقے سے ایک حاشیہ ہے التعلیقات علی الاصول الثلاثہ از علامہ احمد بن یحییٰ النجمی، انہوں نے بھی اس پر حاشیہ لگایا ہے، یعنی تعلیق ان کی ہے۔ تو یہ اس کتاب پر تعلیقات کے تعلق سے تھوڑی سی بات تھی جو ہو۔ رسالہ کا منظوم، کچھ لوگوں نے اس کو نظم میں بدل دیا ہے۔ اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر بعض علماء دین نے اس کتاب کے نثر کو نظم میں کر دیا ہے، طلبہ کے لیے قابل توجہ ہے، اور اس کے اصول کو یاد کرنے میں
ان کے لیے آسانی ہے۔ چنانچہ شیخ عمر بن ابراہیم البری المدنی 1378 ہجری میں انتقال ہوا ہے، انہوں نے اس کو تنظیم کر دیا، اس کو نظم میں بدل دیا ہے۔ تسہیل الحفظ والوصول نظم ثلاثۃ الاصول فی التوحید، نام کتاب کا نام یہ رکھا ہے، کیا؟ تسہیل الحفظ والوصول نظم ثلاثۃ الاصول فی التوحید۔ اور یہ مدینہ منورہ کے چھاپا خانہ سے مطبعۃ المدینۃ المنورہ سے یہ کتاب چھپ چکی ہے 1419 کے اندر، اور دار النور المکتبات جدہ سے بھی چھپی ہے، اور دار البشائر الاسلامیہ بیروت سے بھی چھپی ہے باہتمام شیخ محمد بن احمد مکی کی اشراف میں۔ تو یہ کتاب کی نظم ہے، ایک صاحب نے نظم تنظیم کی ہے اس کی، جیسا کہ میں نے بتلایا ہے۔ اس کے بہت سارے مختصرات میں کچھ لوگوں نے اس کی مختصر بھی کر دیا، جیسے شیخ عبدالعزیز بن محمد الشسری جن کا انتقال 1387 ہجری میں ہوا ہے، اور مختصر مؤلف نے اس کا یعنی رسالہ اذکار الصباح والمساء کے ساتھ اس کی طباعت ہوئی ہے۔ مطبع کا نام ہے مؤسسۃ النور للطبعہ والتجلید، ریاض کے اندر ہے، اور زیور طباعت سے آراستہ ہو کر کے کتاب منظر عام پر آ چکی ہے، اور طبعہ دار الاسماء ریاض سے بھی یہ چھپی ہے 1410 کے اندر۔ تو یہ گویا کہ مختصر بھی اس کی تیار کی گئی ہے، اور یہ بھی مبتدئ طلباء کے لیے بہتر ہے حفظ کرنے کے ناحیے سے۔ ترتیب، کتاب کی ترتیب کیا ہے؟ اس رسالہ کے مسائل کو آسان کرنے کی خاطر بعض علماء نے اس کی ایک انوکھی خدمت کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ترتیب۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے پوری کتاب کے مسائل کو سوال و جواب کی شکل میں مرتب کر دیا ہے، جس کے پڑھنے سے طلباء اکتاہٹ بھی نہیں محسوس کرتے، اور رسالہ کے پورے معلومات کو آسانی سے پی سکتے ہیں اور محفوظ کر سکتے ہیں اپنے ذہن کے اندر۔ اور وہ کون ہیں جنہوں نے اس کو اس طرح سے مرتب کیا ہے؟ شیخ محمد طیب بن اسحاق الانصاری المدنی ہیں، جن کا انتقال 1363 ہجری میں ہوا ہے۔ تو اور یہ بھی کئی بار یہ طباعت اس کی ہو چکی ہے اور لوگوں کے ہاتھ میں چیز موجود ہے۔ ایک مرتبہ یہ کتاب چھپی ہے 1351 میں مطبعۃ الماجدیہ کے اندر، پھر بعنوان اصول الدین الاسلامی عقیدہ سلف کے نام سے چھپی ہے، پھر 1413 کے اندر اس کی طباعت ہوئی ہے تسہیل الاصول الثلاثہ وادلتها کے نام سے۔ چوتھی بار اس کی طباعت ہوئی ہے 1419 کے اندر دار النور المکتبات جدہ سے، دار البشائر اسلامیہ بیروت سے۔ شیخ عمر بن ابراہیم البری المدنی نے بھی اس کی منظوم کی ہے، یعنی اسی اختصار کی، ترتیب کی۔ تو یہ بہت سارے علماء نے اس کو اہمیت دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ کتاب کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی ثلاثۃ الاصول کو پڑھنا چاہیے، اور اس کے اندر بنیادی باتیں جو عقیدے سے متعلق موجود ہیں، بالخصوص من ربک کا، ما دینک کا، من نبیک کا، اس کا جواب اس کے اندر موجود ہے۔ یعنی انسان پڑھے تو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے معلومات، دین کے تعلق سے معلومات، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے معلومات، گرچہ اس تعلق سے معلومات اس میں بہت مختصر ہے کیونکہ یہ کتاب ہی رسالہ ہی مختصر ہے، لیکن پھر بھی شروحات سے اگر فائدہ اٹھائیں گے تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر لوگ علماء نے رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس رسالہ کو دقت کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے اور اس کی معلومات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔